اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہمارا درس رفتہ رفتہ 30ویں پارے کے اختتام سے نزدیک ہو رہا ہے۔ 1 ثلث آج مکمل ہو جائے گا، 3 ثلث مکمل ہو جائے گا اور صرف 1 ثلث رہ جائے گا۔ آج سورہ انا انزلناہ کی پہلے تلاوت کرتے، اس کے بعد اگر وقت رہا تو سورہ بینہ کی کچھ آیتیں آپ کی خدمت پیش کی جائیں گی۔ ارشاد ہوتا ہے، حالانکہ سورہ انا انزلناہ کی تفسیر کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے، مگر وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ تفسیر آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ صرف شب قدر کے بارے میں گفتگو کی جائے تو 2-3 درس کا وقت چاہیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی کسے؟ القرآن ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہاں پر ضمیر کیوں آئی ہے؟ انا انزلنا القرآن کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ولم یذکر، ضمیر آئی ہے، نام نہیں آیا ہے، تعظیما لہو، قرآن کی تعظیم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، بأن غنی عن التصریح، اس اعتبار سے کہ قرآن جو ہے تصریح کرنے سے بے نیاز ہے، یعنی اگر نہ بھی کہا جائے کہ انا انزلنا القرآن، تب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اتنی عظیم کتاب جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ قرآن مجید ہی ہے۔ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ شب قدر میں نازل کیا۔ جملۃ من اللوح الی السماء الدنیا، ایک ساتھ ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک۔ آسمان کے کیونکہ 7 طبقات ہیں، بیان کیے گئے تھے، سب سے پہلا جو ہماری طرف سے نظر آتا ہے وہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے، اسے سمائے دنیا کہتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ کہا جائے قلب پیغمبر پر ایک بار جو نزول دفعی جو ہوا ہے قرآن مجید کا، وہ شب قدر میں ہوا ہے۔ ثم نزل نجوماً یعنی اقساطاً، قسطی طور پہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، نجوماً الی النبی فی نحو 30 و 20 سنہ، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے مرحلہ بمرحلہ نزول تدریجی جو ہوا وہ 23 سال میں ہوا ہے نبی کے اوپر قرآن مجید کا۔ اور ابتدا بانزال فیہا، یہ مراد یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی، اس لیے ارشاد ہوا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیکن پہلا والا احتمال جو ہے وہ مشہور ہے اور وہی زیادہ بہتر اور صحیح بھی ہے کہ نزول تدریجی جو ہے وہ دھیرے دھیرے، اور نزول دفعی جو ہے وہ ایک بار جو پورا قرآن نبی پر نازل ہوا ہے قلب اطہر پیغمبر اکرم پر، وہ شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تعظیم لہا و ابہام لفضلہا، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تعظیم سمجھ میں آئے شب قدر کی، اور اس کے فضل کو تھوڑا مبہم رکھا گیا ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، پھر تھوڑا سا اس کو کھولا گیا اور واضح کیا گیا کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ تقریباً 80 سال بنتا ہے، گویا پوری عمر انسان جو عمل انجام دیتا ہے اس سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے اگر انسان ایک شب قدر میں عمل کو خلوص کے ساتھ انجام دے۔ اتنا مرتبہ ہے اس رات کا۔ لیس فیہا لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایسے 1000 مہینوں سے جس میں شب قدر نہ ہو، اس سے ایک شب قدر والی رات بہتر ہے۔ تنزلو یعنی تتنزلو، یہ باب تفاعل کا قاعدہ ہے کہ اجتماع تعین کی صورت میں ایک تا حذف ہو جاتا ہے، وہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ الملائکۃ والروح، شب قدر میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور خاص ملک، ملائکہ اور خاص فرشتہ۔ خاص فرشتہ کون ہے؟ جبریل امین ہے، روح سے مراد جبریل امین ہے، وہ خاص فرشتہ۔ اور خلق اعظم من الملائکہ، یہ ملائکہ میں سے جو سب سے اعظم مخلوق ہے وہی جبریل، ہم مشہور جبریل ہی ہے، وہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں۔ فیہا باذن ربہم، اس شب قدر میں نازل ہوتے ہیں یہ سب ملائکہ، روح الامین وغیرہ، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ فی کل سنۃ الی النبی، اور یہ جو نزول ہے وہ ہر شب ہے، ہر سال ہے شب قدر میں نبی کے اوپر، یعنی نبی کے اوپر شب قدر میں یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے۔ اور اب جب نبی دنیا سے چلے گئے تو شب قدر میں فرشتوں کے نزول کا سلسلہ ٹوٹا نہیں، تو یہ کس تک ہو رہا ہے نزول؟ نبی کے بعد الی اوصیائہ، اماموں تک، ان کے نبی کے اوصیاء تک شب قدر میں نزول فرشتگان ہوتا ہے۔
آج امام زمانہ روئے زمین پر موجود ہیں. شب قدر میں فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں، چونکہ مضارع کا صیغہ ہے، فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں. اور کس پر نازل ہوتے ہیں؟ امام عصر پر نازل ہوتے ہیں. من کل امر، تمام اسرار ربانی کو لے کر کے، امر ربانی کو لے کر کے. بکل امر قدر فی تلک السنہ او من اجلہ، ہر وہ امر کے جو اس رات میں معین کیا گیا، اس سال میں معین کیا گیا ہے، یا اس سال کی وجہ سے آئندہ کے لیے معین کیا گیا ہے، سارے امور کو لے کر کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کس پر؟ نبی پر، اور نبی کے بعد ائمہ پر شب قدر میں. سلام ہیا، یہ رات سلامتی کا پیغام لے کے آتی ہے، سلامت کا باعث سلامت ہے یہ رات. قدم الخبر للحصر، ہیا ہے مقدم وہ مبتدا، اور سلامون خبر چونکہ نکرہ ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ سلامون جو نکرہ یعنی خبر، اس کو مقدم کیا گیا مبتدا پر. کیوں؟ للحصر، حصر کے لیے. ادب میں بتایا گیا، علم ادب میں، کہ مبتدا پر خبر کے مقدم کیے جانے کی جو جگہ ہیں ان میں سے ایک حصر ہے، حصر کے لیے مقدم کر دیا جاتا ہے. یعنی کیا؟ اے ما ہی الا سلامتن، یہ رات نہیں ہے مگر صرف اور صرف سلامت کی رات ہے، سلامتی کی شب ہے. اور سلام لکثرت سلام الملائکۃ فیہ علی ولی الامر، یا یہ کہ یہ رات شب قدر کی رات جو ہے سلامتی والی رات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ زیادہ سے زیادہ ولی امر پر سلام بھیجتے ہیں، سلام لے کر کے آتے رہتے ہیں. تو یہ رات پوری شب جو ہے وہ سلامتی کی رات ہو جاتی ہے. کیونکہ جتنے ملائکہ آسمان سے جوگ در جوگ چلے آ رہے ہیں، ہزاروں چلے آ رہے ہیں، یہ سب سلام کرتے ہیں امام زمانہ کو، ولی امر کو. حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے، صبح کا وقت داخل ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بینہ، اس میں 8 یا 9 آیتیں ہیں. ارشاد ہوتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یعنی الیہود والنصارى والمشرکین، یعنی عبادۃ الاصنام، منفکین عن کفرہم او وعدہم باتباع الرسول اذا جاءہم. کافر چاہے وہ اہل کتاب ہوں یعنی یہودی اور نصارہ، چاہے وہ مشرک ہوں یعنی بتوں کو پوجا کرنے والے ہوں، یہ لوگ جدا نہیں ہونے والے ہیں، الگ نہیں ہونے والے ہیں اپنے کفر سے یا اپنے اس وعدے سے. اس وعدے پر باقی رہنے والے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے. کس وعدے کو کیا ہوا ہے؟ کہ رسول کی اتباع کریں گے جب رسول آئیں گے. کیونکہ گزشتہ امتوں میں بھی، ان کے کتابوں میں بھی ہمارے رسول کی پیشن گوئی کی گئی تھی. حتی یاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان تک بینہ یعنی دلیل واضح آ گئی. حتی تأتیہم البینہ، وہ کون ہے واضح بینہ جو ان تک نہ آیا؟ وہ دلیل جو آئی وہ کون ہے؟ الحجۃ الواضحہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حجت واضحہ یا دلیل بینہ کون؟ دلیل اور بینہ کون ہے؟ نبی کی ذات ہے. یہ لوگ جو ہیں، یہاں دو چیزوں کا احتمال دیا گیا ہے. یہ لوگ اپنے کفر سے باز نہیں آ رہے ہیں جبکہ نبی آ گئے تب بھی، واضح دلیل آ گئی تب بھی. اور یہ لوگ جدا نہیں ہو رہے ہیں اپنے اس وعدے سے کہ جو انہوں نے کیا تھا اتباع رسول کا. ٹھیک ہے، بس اب یہاں پر پتہ چلا کہ دو چیزیں ہیں. کچھ لوگ تھے جو کفر پہ باقی رہ گئے نبی کے آنے کے باوجود، کچھ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے وعدے پر باقی رہے نبی کے آ جانے کے بعد، یعنی نبی کے آنے کے بعد انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. رسول من اللہ، رسول من اللہ یعنی من عند اللہ، بدل من البینہ. یہ جو رسول ہے نا، یہ بینہ کا بدل ہے. ان کے پاس بینہ آ گیا تب بھی وہ اپنے کفر پر یا اپنے وعدے پر باقی رہے. وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے آنے والا نمائندہ اور پیغامبر ہے. یتلو صحفا مطہرہ، اور یہ آنے والا نمائندہ ان کے سامنے اللہ کی پاک و پاکیزہ کتابوں کو پڑھے گا، تلاوت کرے گا. اب یہاں صاحب کتاب نے ایک جملہ تحریر کر دیا جو مجھے پسند نہیں ہے، مگر ترجمہ مجھے کرنا ہے، اگرچہ یہ خالص شیعہ عقیدے کے خلاف ہے اور یہ اہل سنت سے
زیادہ نزدیک عقیدہ ہے. حالانکہ بعض شیعہ مفسرین نے بھی لکھا ہے، مترجمین اور مورخین نے بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، مگر جس لہجے میں انہوں نے ڈائریکٹ لکھ دیا یہ مناسب نہیں تھا ایک شیعہ عالم کے لیے. عبداللہ شبر صاحب نے تحریر فرما دیا ہے. یتلو صحفم، یہ تلاوت کرے گا، آنے والا پڑھے گا. انہوں نے یتلو صحفہ کا معنی کیا کیا؟ یعنی وہ بتائے گا وہ چیزیں، اے ما تتضمنہ، جو چیزیں وہ کتاب میں اس سے ملتی جلتی چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہو، ایسی باتیں بیان کرے گا. لأنہ کان امیًا، کیونکہ وہ تلاوت تو کر نہیں سکتا، پڑھ تو سکتا نہیں، کیونکہ وہ امی تھا الیاذ باللہ. لہٰذا ما تتضمنہ، وہ چیزیں بیان کرے گا کہ جو قرآن اپنے اندر رکھے ہوئے. ارے صاف صاف قرآن جب کہہ رہا ہے کہ نبی قرآن کی تلاوت کریں گے، تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے توجیہ کر رہے ہیں صریح آیت کی؟ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے. بہرحال ہم یہاں پر اپنے شاگردوں سے یہ ضرور نہیں، یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیں گے کہ آپ یہ کہیے کہ نبی چونکہ جاہل تھے، امی تھے، لہٰذا جو ہے وہ نبی وہ چیزیں بیان کر رہے تھے جو قرآن مجید میں پائی جاتی. نہیں، صاف صاف ہے، نبی قرآن پڑھتے ہیں، نبی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، مطہرہ صحف مطہرہ، پاک و پاکیزہ صحیفوں کی نبی تلاوت کرتے ہیں. من الباطل لا یمسها الا المطہرون، ان پاکیزہ چیزوں کو نبی بیان کرتے ہیں کہ جو باطل سے پاک ہے. لا، اس کے پہلے بھی، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اس کے پہلے بعض جگہوں پہ قرآن مجید کے لیے آ چکا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. اس کو، یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو صرف اور صرف پاک و پاکیزہ لوگ چھو پاتے ہیں، اس تک رسائی حاصل کر پاتے ہیں. فیہا کتب قیمہ، اور یہ کتاب کہ جس کو یہ پڑھیں گے نبی، جس کی تلاوت کریں گے، اس میں کیا ہے؟ مکتوب فیہا کتب قیمہ، اس میں کتب قیمہ ہیں، کتب قیمہ ہیں، یعنی جن میں قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں. مکتوبات مستقیمات بالحق، وہ باتیں ہیں، وہ چیز مکتوبات ہیں، لکھی ہوئی چیزیں ہیں جو مستقیم حق کی طرف لے کے جاتی ہیں. قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں، حق باتیں لکھی ہوئی ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اب یہ تفرق کی بات آ گئی، نہیں، منفقین اور عدم تفرق یہ دونوں میں ایک چیز ہے کہ یہ لوگ جدا نہیں ہونے والے ہیں اس وعدے سے جو کیا گیا تھا. وما تفرقا یعنی جدا نہیں ہونے والے ہیں. کون لوگ جدا نہیں ہونے والے ہیں؟ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو کتاب دیا گیا، یعنی اہل کتاب جدا نہیں ہونے والے ہیں. کس چیز سے؟ اما اجتمعوا علیہ من کفرہم، اس کفر سے کہ جس کے اوپر یہ لوگ اجتماع کر چکے ہیں، کفر باقی رہنے والے ہیں. من کفرہم بأن آمن بعضہم، حالانکہ اب چونکہ آگے استثناء آ رہا ہے، جدا نہیں ہونے والے الا من بعد ما جاءتهم البینات، سوا اس کے بعد کہ جب بینہ آ گیا. یعنی یہ لوگ اپنے کفر باقی رہتے، لیکن بعض لوگ ایمان لے آئے، اس طریقے سے تفرق ہو گیا ان کے درمیان، جدا ہو گئے وہ. او عن وعدہم باتباع الرسول بان یثبتوا علی الکفر، یثبتوا علی الکفر، یا یثبتوا بہتر ہے، یا یہ کہ اس وعدے سے یہ لوگ جدا نہیں ہونے والے جب تک بینہ نہ آ جائے. کون سے وعدے سے؟ اتباع رسول سے. اس طریقے سے جدا ہو گئے بینہ آنے کے بعد کہ کفر پر باقی رہے بہت سے. اب یہاں لفظی ترجمے سے ہٹ کے ذرا مفہوم آپ کی خدمت پیش کر دوں. یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے وعدے پر باقی رہنے والے تھے، جدا نہیں ہونے والے تھے، ٹھیک ہے، جب تک بینہ نہ آ جائے. اب بینہ آیا تو جدا ہو گئے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی یا تو جدا اس طریقے سے ہوئی کہ کچھ کفر پہ باقی رہے اور کچھ کفر سے ہٹ کے ایمان کی طرف آ گئے، تو ٹوٹ گئے نا، متفرق ہو گئے نا. یا اس طریقے سے جدائی ہوئی کہ یہ لے کے چل رہے تھے ایک وعدہ کہ ہم آئیں گے، ہم اتباع کریں گے اس رسول کی، اتباع کریں گے اس رسول کی، لیکن جب رسول آ گئے تو اب کچھ نے تو اتباع کی اور کچھ اس وعدے سے پھر گئے اور کافر رہ گئے. کقولہم الا من بعد ما جاءتهم البینات، سوا اس کے کہ جب بینہ آ گیا. کقولہ، جیسا کہ کہا گیا، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بہ،
بس جب ان کے پاس وہ چیزیں آ گئی جس کو پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر اختیار کیا، نبی کے آنے کے بعد کفر اختیار کیا۔ وخص اہل الکتاب بمزید التوبیخ لعلمہم ویلزمہم کون المشرکین اولا بالتفریق لجہلہم۔ یہاں اہل کتاب کا اس لیے ذکر کیا گیا وہ نبی کو زیادہ بہتر جانتے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ اگلا جملہ بعد میں مکمل کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔